أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 267 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الاعراف آیات 161 تا 163 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. کلاسز ہو رہی ہیں اکیڈمی میں الحمدللہ اور بصیرت القرآن میں ابھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. جامع ترمذی کی روایت. ایک طویل حدیث کا ہم ایک ایک جملہ روزانہ سمجھ رہے تھے، آج اس کا اختتام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا جملہ آخری اس مبارک حدیث میں؟ جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. مراد جو قرآن کی دعوت پہنچانے میں لگ جائے، چاہے دوسرے سنیں اس کی بات یا نہ سنیں، جو خلوص کے ساتھ قرآن کی دعوت کو پھیلانے میں لگ گیا اس کو تو ہدایت مل ہی جائے گی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف. سورۃ الاعراف آیات 161 تا 163 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہو ہمارے رب بخش دے ہمیں، اور داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ان قریب مزید نوازیں گے نیکی کرنے والوں کو. پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو برخلاف اس بات کے جو کہی گئی ان سے، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. اور پوچھئے ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی دریا کے کنارے، جب وہ حج سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے معاملے میں، جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئیں، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا وہ نہ آتی ان کے پاس. اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں اس وجہ سے
کہ وہ नाफरमानी करते थे। नाज़रीन किराम, ये हुआ तर्जुमा सूरतुल आराफ आयात 161 था 163 का। इसके बाद चलते हैं रब्ते आयात की तरफ। गुज़िश्ता आयात और आज की ज़ेर मुताला आयात का बाहमी ताल्लुक क्या कहलाता है? चलिए समझते हैं फिर उसको। पहला नुक्ता इस हवाले से है, गुज़िश्ता आयत में बनी इसराइल पर किए गए एहसानात में से चंद का बयान था। 3 इनामात सहराए सीना में उसका जिक्र आया था पिछली आयत में। आज क्या है आइए देखते हैं। अब उनकी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी का बयान है। होता ये रहा, अल बकरा में भी हमने तफसीर से पढ़ा, अल्लाह नेमत अता फरमाते मगर ये नाशुक्री करते थे, फिर अल्लाह नेमत अता फरमाते फिर ही नाशुक्री करते। बार बार उनकी ये नाशुक्री और नाफरमानी का तस्करा आ रहा है। और नाज़िक्रा बल्कि अब हम के तौर पर नहीं है, बल्कि अब हम उम्मत मुस्लिमा हैं। हमसे पहले उम्मत मुस्लिमा कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल। अब हमारी उम्मत मुस्लिमा है। हमारी सबक आमूज़ी के लिए वाक़यात बार बार दोहराए जा रहे हैं। नाज़िक्राम, रब्ते आयात के बाद चलते हैं तारुफ़ की तरफ, यानी तफसील से जो बात बाद में बयान होती है तशरीह के ज़ेल में, उसका मुख्तसर खाका पहले पेश किया जाता है तारुफ़ के हवाले से। पहली बात तारुफ़ के ज़ेल में है, बनी इसराइल की फतह याब कौम की नाफरमानी और उन पर अज़ाब का बयान। अल्लाह ताला ने एक इलाके में जाने का हुक्म दिया और फतह भी इनको मिल गई, मगर वहाँ पर भी नाफरमानी की रविश पर उतर आए तो इन पर अज़ाब का बयान वो आज के मुताले में हमारे सामने आएगा। और दूसरी बात है तारुफ़ के ज़ेल में अस्हाब सब्त हफ्ते वालों का वाक़या। नाज़िक्राम, ये अल्फाज शायद आपको याद आ रहे होंगे, सूरतुल बकरा में भी और इसके अलावा भी इसका जिक्र पहले आया, लेकिन उन तमाम मकामात पर हमने कहा था कि ये वाक़या अस्हाब सब्त का, हफ्ते वालों का वाक़या सूरतुल आराफ के 21वें रुकू में आएगा, जो आज हम शुरू करेंगे और ये बयान अगले नशिस्त में भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। नाज़िक्राम, तारुफ़ के बाद चलते हैं तज़्ज़िये की तरफ। तज़्ज़िये से क्या मुराद होती है भाई? कौन तज़्ज़िया करेगा इसका? तज्जिया यानी उस आयत में जो हमें पढ़ना है उसकी एक मुख्तसर सी इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग कर देते हैं उसमें। ठीक है, मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन, बल्कि यूँ कहें मुख्तसर सी समरी, बल्कि और हम ये कहें कि जो सब टॉपिक डिस्कशन में आता है उसको हम पहले बयान करते हैं आयात के तज़्ज़िये में। चलते हैं तज़्ज़िये की तरफ। सूरतुल आराफ आयात 161 था 163 का तज़्ज़िया। इस ज़मन में पहली बात, आयत 161 था 162 बनी इसराइल की नाफरमानी और एहसान फरामोशी, इसको समझेंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद इंशाअल्लाह हम समझेंगे सूरतुल आराफ आयत नंबर 163 बनी इसराइल की आजमाइश और एक गिरोह की हीला साजी, हीले बहाने वे आउट्स निकालना, ये हरकतें इन्होंने भी की, उसका तस्करा आज के वाक़े में इंशाअल्लाह आएगा। नाज़िक्राम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा, रब्ते आयात, तारुफ़ और तज़्ज़िये का बयान हुआ मुकम्मल। अब वक्त है इन आयात की तशरीह को समझने का। सबसे पहले सूरतुल आराफ आयत नंबर 161 का मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन के कलाम में इरशाद हुआ, वईद क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रयत वकुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब सुज्जदा नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। सूरतुल आराफ आयत नंबर 161 है। आइए इसका तर्जुमा करते हैं। इरशाद हुआ, और जब कहा गया उन्हें कि आबाद हो जाओ इस शहर में और खाओ इसमें से जहां से तुम चाहो, और कहो हमारे रब बख्श दे हमें, और दाखिल हो दरवाजे से झुकते हुए तो हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं, और अन करीब मजीद नवाजेंगे नेकी करने वालों को। नाज़िक्राम, ये तर्जुमा सूरतुल आराफ आयत नंबर 161 का तारीख़ बनी इसराइल का बयान हो रहा है, गो के ये गुफ्तगू सूरतुल बकरा में भी पहले आ चुकी है। आइए चलते हैं आयत की तशरीह की तरफ। पहला नुक्ता आपके हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद लिखा है, शहर से मुराद अरीहा शहर है जो सबसे पहले बनी इसराइल के हाथों फतह हुआ। ये नाम मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, अरीहा उस शहर का नाम जिसकी तरफ इन लोगों को कहा कि जाओ और इसको फतह करो। इसके बाद अगला नुक्ता है, उनके लिए वहाँ हर किस्म की नेमतों की फरावानी की गई थी। मुराद है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इस इलाके को फतह करो, अल्लाह की नेमतें भी तुम्हें मिलेंगी। फ़लस्तीन और शाम का ये इलाका है और अल्लाह की नेमतें भी तुम्हें आता होंगी। और मकसद ये था कि खित्ता ज़मीन हासिल करके वहाँ अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने की कोशिश करना। इसके बाद लिखा है तशरीह में, शहर में दाखिल होने के लिए उन्हें 2 शराइत दी गई। पहली बात, पहली शर्त लिखा है, अपनी कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए दाखिल होना। ये इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। और हाँ, तौबा सिर्फ गुनाह के बाद ही नहीं की जाती, बल्कि नेक लोगों को भी तौबा करनी चाहिए। सबसे बढ़कर नेक कौन है? अम्बिया अलैहिमुस्सलाम। और सबसे बढ़कर अम्बिया में भी कौन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी इस्तिग़फ़ार का एहतमाम फरमाते थे। हमारी क्या औकात। तो इनको भी कहा जा रहा है कि अपनी कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए दाखिल होना
اور اگلی بات اس کے تسلسل میں ہے، شرائط میں سے دوسری شرط اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام، بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ فتح عطا فرما دے تو اکڑ میں مت آنا، تکبر نہ کرنا، بلکہ عاجزی اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے؟ فتح مکہ یاد ہے؟ اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کیسے داخل ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے اور آپ جھکتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں بلکہ اللہ کے شکر گزار عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو انہیں دو باتیں کہیں گی، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، اور نمبر دو اللہ کے حضور جھکتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا، تکبر کی روش اختیار نہ کرنا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، یہ دونوں شرائط پوری کرنے والوں کے لیے خطاؤں کی معافی کی بشارت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جھکتے رہو اللہ کے سامنے، عاجزی انکساری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما بھی دیں گے، اور بتایا کہ سنزید المحسنین، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید بدلہ عطا فرمائیں گے، مزید اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ اور استغفار کی توفیق دے، اور جب کبھی اللہ نعمت عطا فرمائے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے، اور کوئی بڑی نعمت عطا ہو، اچیومنٹ مل جائے، کامیابی مل جائے تو جھکنے کی اللہ ہمیں توفیق دے تکبر کے مقابلے میں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب کائنات کے کلام ارشاد ہوا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 162، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو برخلاف اس بات کی جو کہی گئی ان سے، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 162 کا، ان کی مزید نافرمانی کا تذکرہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کی۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے تشریح میں، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دونوں احکام کی خلاف ورزی کی۔ پہلا حکم کیا تھا؟ توبہ استغفار کرنا۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ عاجزی اختیار کرنا۔ پچھلی آیت میں الفاظ تھے حطہ کہنا، اس کے معنی اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ روایات میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا حبہ کہتے ہیں دانے کو، اے اللہ دانے مل جائے، اناج مل جائے، کھانا پینا مل جائے، وہی عیاشی لگی ہوئی دنیا کی۔ تو اور ان کی تو حرکتیں بھی تھی نا، زبان کو مروڑتے تھے، الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں تفصیل آتی ہے، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا، ان کے تو علماء، یہود کے تو علماء نے تو اللہ کی کتاب کو ہی بدل ڈالا معاذ اللہ، اور عام لوگ بھی زبان مروڑ کر جو ہے وہ الفاظ کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے۔ تو پچھلی آیت میں تھا حطہ کہنا، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، یہ کہہ رہے ہیں حنطہ یا حبہ، اے اللہ دانے عطا فرما دیجئے۔ وہی زبان پر چٹخا رہے ہیں، دنیا ہی دنیا چاہیے، اور اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کا نفاذ وہ یاد نہیں۔ ہاں، اس کے لیے محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا وہ ان کو یاد نہیں، اور اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے حضور توبہ، اللہ کے حضور استغفار وہ یاد نہیں، دنیا کے چٹخارے ان کو یاد ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی روش انہوں نے اختیار کی۔ آگے لکھا ہے مزید تشریح میں، ان کی نافرمانی کا نتیجہ ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب کو نازل فرما دیا۔ آگے بریکٹ میں حوالہ ہے، ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا، یہ کراس ریفرنسز ہیں فردر اسٹڈی کے لیے۔ کیا لکھا ہے؟ سورۃ البقرہ آیات 58 تا 59، سورۃ البقرہ آیت 58 اور 59 میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اس مقام پر بھی کچھ وضاحت ہے اور اس مقام پر بھی تھوڑی سی تفصیل آئی ہے، اور جب ان مقامات کو ہم ایک ساتھ سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں تو پوری تصویر ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا مزید فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بیان مکمل ہوا سورۃ الاعراف آیت نمبر 162 کا۔ ایک آیت کا مطالعہ باقی ہے اور اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، تاہم اس کا مطالعہ ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں ایک وقفے کے بعد۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ الاعراف کی آیات 161 اور 162 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ وقفے سے پہلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہوا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 ہے۔
آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور پوچھیے ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی دریا کے کنارے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے معاملے میں، جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئیں، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا وہ نہ آتی ان کے پاس۔ اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 کا، اور اسی آیت سے اصحاب سبت کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ہفتے والوں کا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، بطور تنبیہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کو اصحاب سبت کے واقعے کی یاد دہانی۔ واقعہ تو پرانا ہے لیکن تاریخ بنی اسرائیل سے ہے، اور انہی بنی اسرائیل میں اب یہود ہیں، اور یہ موجود ہیں مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ ٹھیک ہے، ان یہود کو سبق آموزی کے لیے اور عبرت کے لیے اصحاب سبت کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، جنہوں نے نافرمانی کی تھی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں، یاد دہانی کا مقصد یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، جو آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ صدیوں پرانا واقعہ، اور رسالت میں آپ علیہ السلام بیان کریں اتنی تفصیل سے، ہے اس قوم کا واقعہ، بنی اسرائیل میں یہود بھی ہے نا، لیکن بیان کریں نبی اکرم علیہ السلام، یہ لوگ تو ہے بنی اسرائیل میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنی اسماعیل میں سے۔ صدیوں پرانا واقعہ آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اگلی بات، اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ ناظرین کرام، اسی کو انگلش میں سیبٹ کہتے ہیں، اور سیبٹ کا قانون، دا لا آف سیبٹ، جو جیوز میں یہود میں تھا، ان کے حوالے سے اب بیان آ رہا ہے۔ سیبٹ، اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ کیا قانون، کیا وضاحت، وہ آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا جو ایک دریا کے کنارے آباد تھا۔ کل کتنے قبیلے تھے؟ اب ایک کا بیان آ رہا ہے، اور یہ ایک کون؟ جو آباد تھا کسی دریا کے کنارے۔ آگے لکھا ہے، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، اور اس دن مچھلیوں کے شکار کی ممانعت تھی۔ اب ہفتے کا دن یہود کے لیے پورے کا پورا دن مخصوص کر دیا گیا تھا عبادت کے لیے۔ اللہ نے کچھ سختی فرمائی تھی ان پر۔ اچھا، کوئی معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی اکنامک بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی کمائی کا دھندا نہیں کیا جائے گا۔ خاص یہ لوگ کہاں آباد ہیں؟ دریا کے کنارے، اس لیے مچھلیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ورنہ یہود کے لیے ہفتے کے دن کی ممانعت تھی، صرف عبادت میں لگائیں گے، کوئی دنیا داری کا کام، کوئی کمائی کا کام، اکنامک ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی، معاش کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، اور اس امت کے لیے پتہ ہے کتنی پابندی؟ صرف اذان جمعہ سے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، بس۔ اب لوگ اسی بھی پاسداری نہیں کرتے، اور ان کو پورا 24 گھنٹہ سیٹرڈے، سیبٹ، دا لا آف سیبٹ، پورے 24 گھنٹے ان کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ اب جس قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے وہ کہاں آباد ہے؟ دریا کے کنارے۔ ان کے تعلق سے یہاں لکھا ہے، اس دن مچھلیوں کے شکار کی ممانعت تھی۔ آگے لکھا ہے عجیب بات، بطور آزمائش اسی دن مچھلیاں کثرت سے آتی اور پانی پر ظاہر ہوتی۔ کس دن؟ ہفتے کے دن۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ہوتا کیا ہے جب لوگ نافرمانی کی روش پر آتے ہیں تو پھر امتحان بھی سخت اور کڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ جب لوگ نافرمانیوں پر بڑھتے جاتے ہیں تو ان کے لیے آزمائش بھی سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے پابندی کس دن لگائی؟ ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے۔ شاید مچھلیوں کو بھی اندازہ تھا تو وہ بھی اچھل کود کرتی ہوں گی کس دن آ کر؟ ہفتے کے دن، باقی دن نہیں۔ آگے لکھا ہے، ان لوگوں نے حیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کیا۔ جیسے ترجمے میں ہم نے پڑھا، ہفتے کے دن آتی، باقی دن نہ آتی، اب ان کی رال ٹپکتی ہوگی، ہے نا، کہ 6 دن تو نہیں آتی، 7ویں دن آ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ نافرمانی پر بڑھتے گئے تو اللہ نے امتحان بھی کڑا اور سخت کر دیا ان کے لیے۔ تو اب کیا ہوا؟ حیلہ، وے آؤٹ نکالنا۔ اچھا ایسے نہیں تو ایسے کر لیں گے، ٹو پلے وتھ سم تھنگ، کسی بات کے ساتھ کھیل تماشا کرنا، معاذ اللہ۔ یہ لوگ کس بات کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ چنانچہ لکھا ہے، ان لوگوں نے حیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کیا۔ آخری بات لکھی ہے، گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں
اور ہفتے کا دن گزرنے پر وہ انہیں پکڑ لیں۔ اب کیا ہے، ہفتے کے دن مچھلی آ تو رہی ہے نا، اچھل کود تو ہو رہی ہے، رال بھی ٹپک رہی ہے لوگوں کی، انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی نہر جیسی کھود لی اور کوئی تالاب گھڑے کی صورت میں بنا لیے، پانی وہاں پہ فلو لے گئے اس کا، اور ہفتے کے دن کہا کہ دیکھو جی مچھلیاں لے کر جا رہے ہیں، کہاں؟ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں، تالاب میں، اور پھر اس کے بعد اگلے دن جا کے جیسے سنڈے آیا جا کے شکار کر لیا۔ پھر کیا کہتے ہوں گے، ہم نے ہفتے کے دن کی تو پابندی اختیار کی نا۔ استغفر اللہ، یہ حیلہ، یہ وے آؤٹس نکالنا، یہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل تماشا کرنا، یہ ان لوگوں نے کیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا، اس واقعے کا اگلا حصہ اگلی آیات میں ہے، جو اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی۔ تاہم آج کا مطالعہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اعراف آیات 161 تا 163 کا ہم نے مطالعہ کسی درجے میں مکمل کیا۔ وقت سوالات کا چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے لیتے ہیں آج کے سوالات۔ جی بیٹا، پہلا سوال ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی قوم پہ مختلف اللہ کی آزمائشیں آئیں، مختلف امتحانات آئے، لیکن اور وہ لوگ اس میں ناکام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح کے ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی آزمائش آ جائے یا امتحان آ جائے اللہ کا، تو ہم لوگ اس کے اندر کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یعنی ہم پر کوئی امتحان اگر آ جائے تو ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت عملی سوال ہے۔ پہلی بات تو کہ امتحان میں تو ہم آلریڈی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سورہ الملک آیت نمبر 2، سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو نمبر 1 امتحان میں تو ہم ہیں۔ نمبر 2 اللہ نعمتیں دے رہے ہیں تو شکر کا امتحان، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کا امتحان۔ مؤمن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں، نعمت ملے تو اللہ کا انعام سمجھے، شکر ادا کرے، اور مشکل آئے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کرے، تو دونوں صورتوں میں اس کو اجر ہی اجر ملے گا۔ تو کوئی بھی امتحان آئے، آزمائش آ جائے، یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پر جو وارد ہو رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ ہاں، جو اصحاب سبت کی بات آئی، یہ خود نافرمانی پر لگے تو امتحان سخت ہو گیا، تو گیا مستقل اللہ کی فرمانبرداری کی روش اختیار کیے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں بھی آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عبداللہ، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا ذکر آیا ہے، جی، تو ایسی کون سی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے ان پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع فرمایا گیا؟ ٹھیک، ایسی کون سی نافرمانی تھی کہ جس کی وجہ سے ان پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ ہر امت کو جمعے کا دن دیا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ہر امت کو اللہ نے جمعے کا دن پیش کیا، خاص اللہ کی بندگی جو خاص طریقے پر ہو۔ ویسے تو ساری زندگی اللہ کی بندگی کرنی، مگر ایک خاص انداز۔ تو اس امت نے تو جمعے کو پسند کیا۔ یہود کو بھی جمعہ دیا گیا، انہوں نے ہفتے کو لے لیا۔ نصارہ کو بھی جمعہ دیا گیا، انہوں نے اتوار کو لے لیا۔ اللہ نے اس امت کو توفیق دی، حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے جمعے کے دن کو اختیار کیا۔ ایک بات تو ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہوا، لیکن جب خود نافرمانی پر لگے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر تھا، ہمارے ساتھ تھے کہ اللہ نعمتیں دیتے ہیں ناشکری کرتے ہیں، اللہ انعامات فرماتے ہیں ناشکری کرتے ہیں، اللہ عذاب سے بچاتے ہیں پھر ہی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ جو مستقل ناشکری اور نافرمانی کا رویہ ہے، اس کی وجہ سے اتنے سخت امتحان میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ حاصل کلام، اگر ہم چاہتے کہ اللہ ہمیں سخت امتحانات اور آزمائشوں سے بچا کر رکھیں تو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی روش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایاز آپ کا سوال۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اصحاب سبت اللہ تعالیٰ کے قوانین اور حدود کو پامال کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے بناتے تھے، تو کیا آج کل کے معاشرے میں جو لوگ سود کے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی سخت ممانعت ہے، اس کے لیے بہانے اور ہیلے بناتے، تو کیا یہ لوگ بھی ان کے زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل صحیح، بہت اہم اور حساس اور قیمتی سوال کہ انہوں نے بھی ہیلے بہانے اختیار کیے۔ تو اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی سود کو جائز کرنے کے لیے معاذ اللہ، یا زکوٰۃ کے حکم سے بچنے کے لیے معاذ اللہ، یا شریعت کو کوئی اور حکم ٹالنے کے لیے وے آؤٹ نکالے اور بہانے بنائے، ہیلے نکالے، تو کیا اسی زمرے میں آئیں گے؟ بالکل اسی زمرے میں آئیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے،
جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، حدیث شریف ترمذی شریف میں، اور ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کے مطالعے میں بار بار اس حدیث کو ہم نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ تو چاہے سود کو جائز کرنے کی بات معاذ اللہ، یا زکوٰۃ سے بچنے کی بات معاذ اللہ، یا کسی کا مال ہڑپ کرنے کی بات معاذ اللہ، ان حرکتوں کو جو کہ حرام اور ناجائز ہیں کوئی جائز کرنا چاہے اس کے لیے وے آؤٹ نکالے تو اس کا طرز عمل وہی یہود جیسا طرز عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بہانے بازی سے ہمیں بچائے اور اپنے احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں کر دیے گئے پیش، اور اب وقت ہے پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کا۔ سب سے پہلے اس ضمن میں قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا، لکھا ہے معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے معوذتین، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ دو صورتیں بھی تلاوت فرماتے، رات کو سوتے ہوئے اخلاص اور فلق اور الناس تینوں کی تلاوت فرماتے، اور جادو سے بچنے کے لیے، بیماری میں اور نظر لگ جاتی ہے اس کے علاج کے لیے، شیطان کے شرور سے بچنے کے لیے بھی ان صورتوں کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے حوالے سے فرمائی ہے۔ ہاں، ہم ان کی تلاوت ضرور کریں مگر اس کا ترجمہ مفہوم بھی جانیں تاکہ سوچ سمجھ کر شعوری طور پر ہم ان صورتوں کی تلاوت کریں۔ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے ہم نے سمجھا تفصیل سے آیات کی تشریح میں، ان کا آخر میں ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے ریکیپ کے طور پر۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے تین باتیں۔ سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اور ناشکری کی، پھر کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا، بار بار ذکر آیا۔ اگلی بات حاصل مطالعہ میں، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پر عذاب بھیجا گیا جیسے کبھی ذکر ہوا۔ اور آخری بات ہے حاصل مطالعہ میں، اصحاب سبت حیلہ سازی اختیار کر کے آزمائش میں ناکام رہے۔ اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا، جان چھڑانے کی کوشش کی، امتحان میں ہو گئے ناکام، اور جو امتحان میں ہو گیا ناکام وہ مستحق ٹھہرے گا اللہ کے عذاب کا۔ ناظرین کرام اس کے بعد جائزے میں ہم تین سوالات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم دیکھیں ان آیات کے سمجھ لینے کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں عملی اعتبار سے۔ پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے ہے، کیا ہم اللہ کے انعامات کو یاد رکھتے ہیں؟ پچھلے پروگرام میں احسانات کا ذکر تب انعامات کا بیان۔ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم میں اور سورہ نحل میں ذکر آتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کرتے۔ کتنی کروڑ کروڑ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کیا انہیں یاد رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں؟ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم گناہوں پر اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ دنیا میں کسی نے پوچھا نہیں پکڑا نہیں تو جو چاہو سو کرو، نہ، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کس لیے؟ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ کیا ہم گناہوں پر اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں؟ آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم دینی احکامات میں حیلہ سازی کا ارتکاب تو نہیں کرتے؟ جیسے سوال بھی آیا تھا سود کے تعلق سے، پھر زکوٰۃ کا اشارہ کیا، اور احکامات، ہم بہانے تو نہیں بناتے، ہم لیم ایکسکیوزز تو پیش نہیں کرتے، ہم نہ جانے بندوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ کیا ہم اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکیں گے؟ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ ناظرین کرام آخری دو باتیں ہیں، آخری دو باتوں میں سے پہلی بات گزشتہ سوال کا جواب ہوتا ہے۔ گزشتہ سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا، اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود۔ اے انسانوں، اور تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک ہے تو یاد رکھو ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا مٹی سے۔ اے انسانوں، اور اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک ہے تو یاد رکھو ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا مٹی سے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب آپ کو آسانی سے مل گیا ہوگا، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5۔ سورۃ الحج آیت نمبر 5، جس اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا فرمایا جبکہ ہم کچھ بھی نہ تھے، اس اللہ کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا فرمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورۃ الحج ہی میں تلاش کیجئے گا، کہاں وہ آپ تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا آپ کو، جو پیش کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام وقت ہوا ہمارا مکمل، چاہیں گے آپ سے اجازت۔
آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم، عمل اور اخلاص میں اضافہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو اور پوری امت کو، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور آج جو مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے